ایران جنگ کی بدلتی صورتحال اور سیاسی منظرنامے پر حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد پاکستان کو خطے میں جو بنتی ہوئی صورتحال ہے اس پر کتنی پریشانی ہے، اور اس حوالے سے سفارتکاری کے فرنٹ پر پاکستان اب کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سوزین۔ میں سب سے پہلے آپ کو سفارتکاری پہ بتا دیتا ہوں۔ سفارتکاری میں الحمدللہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت، وہ اس خطے میں کیا بلکہ میرے خیال میں دنیا میں کسی ملک کی نہیں ہے۔ یہ وہ ایک وقت تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ہم پر یہ پریشر ڈالا گیا تھا، بلکہ میں صاف کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی سوشل میڈیا نے کہ یا اس سائٹ پہ کھڑے ہو جائے یا اس سائٹ پہ کھڑے ہو جائے، ایک لائن لینے آپ کو لائن لینی پڑے گی۔ لیکن آج میرے خیال میں دنیا سمجھتی ہے کہ جو لائن اور جو پالیسی اپنائی تھی، اڈاپٹ کی تھی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے اور پھر فیلڈ مارشل نے، تو آج ایران جس پہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ حملوں کے جواب میں دوسروں پہ حملے کرتا ہے، وہ شکریہ ادا کرتا ہے پاکستان کا۔ بالکل بالکل، بہت واضح۔ سو دس از اے بگ وکٹری۔ جنگ کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن پاکستان وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ خطے کا چودھری کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ملک کے سر پر عزت کی پگ جو ہے وہ پگڑی وہ سجا دی ہے اللہ نے۔ 27 رمضان کو بننے والا ملک تھا، اور آج دیکھ لیں کہ رمضان میں اس رمضان میں اللہ نے کتنی کامیابیوں پہ کامیابیاں ہیں وہ ملتی جا رہی ہے۔ تو سفارتی محاذ پر آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ سعودیہ آپ کا شکر گزار ہے، قطر آپ کا شکر گزار ہے، یو اے ای آپ کا شکر گزار، اسلامی ممالک آپ کے گرد جمع ہو گئے، امریکہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ میری کتنی مدد کرو گے اس جنگ سے مجھے نکالنے میں۔ روس آپ کو تیل آفر کر رہا ہے، آپ کو فجیرہ سے، یمبو سے، سعودیہ سے الٹرنیٹ راستوں سے پیٹرول اور تیل آنے لگا ہے، اور رشیا بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی سفارتی کامیابی۔ اچھا سر، آپ نے وکٹری پلان، اب لاریجانی کی بات ہے تو میرے خیال میں جو لاریجانی صاحب ہیں تو سب سے پہلا ان کے شہادت کے درجات جو ہیں وہ قبول فرمائے اور ان کا سفر آخرت آسان ہو۔ اور میں یہی کہوں گا کہ وہ آیت اللہ خامنائی کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، وار اسٹریٹجیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، کیسے جنگ لڑنی ہے، کیسے کیا کب کیا کرنا ہے، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے سادہ قسم کے انسان، لیکن اپنے کام میں وہ بہت ماسٹر تھے۔ یہ اٹس اے گریٹ لاس فار ایران، لیکن میرے خیال میں ایران جو ہے تو وہ اس کو کور کر لے گا، اور ان کے پاس دوسری، سیکنڈ، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ اچھا سر، اب یہ جو ایران جنگ ہے اس کی وجہ سے پی ایم صاحب نے ایک ہنگامی پلان تیار کرنے کو کہا ہے، سر اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں اور ہماری کیا تیاری ہے اس حوالے سے؟ جو آپ آسٹیرٹی اس کی اوور آل جو یہ پی ایم صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ ایک ہنگامی پلان ہم نے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جنگ کو روکنا ہے، امن کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے امن پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم پوری دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ دوسرا، اس کے لیے ہمیں تمام جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بذات خود ایچ اینڈ ایوری ڈے وہ رابطے میں رہتے ہیں جتنے اسلامی ملک ہیں، اور ان کا ایک ہاٹ لائن پہ رابطہ رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم امن کی طرف بڑھ سکیں۔ ایک نمبر 2 جو آسٹیرٹی ڈرائیو ہے، مہم ہے پرائم منسٹر کی، اس میں 50% انہوں نے پیٹرول پہ کٹ ڈاؤن کر دیا، آن لائن میٹنگز کو وہ انکریج کر رہے ہیں، ایون اپنی کیبنٹ کی میٹنگ وہ آن لائن وہ کر رہے ہیں، ویڈیو لنک پر کرنے لگے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں تو وہ انہوں نے اس طرف سرکاری افطار پارٹیاں انہوں نے کینسل کر دی ہے، 23 مارچ کی پریڈ کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی نہیں۔ جو گاڑیاں، قیمتی گاڑیاں اور جس میں اس کے خرچہ زیادہ ہے فیول کا، ان گاڑیوں کو واپس اپنے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جمع کرانے کے احکامات بھی ہو گئے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہے، اور بہت سارا کچھ آگے ہم نے کر دینا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، تو یہ ایک بڑھتے ہوئے قدم ہے بچت مہم میں۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا سوزین؟ اس لیے کہ جب پیٹرول بڑھا، مزید بڑھے گا یا نہیں، یہ خوشخبری ہمیں دے دیں، 55 روپیز کا، تو لوگوں نے کہا کہ صرف عوام پہ بوجھ، تو پرائم منسٹر نے باقاعدہ اتنا ہی بوجھ کہیں، لگ بھگ کم و بیش کہیں، لیکن اشرافیہ پر بوجھ ڈال دیا۔ کب پرائس کم ہوگی یعنی پیٹرول کی؟ یہ پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ مارکیٹ جائے گی اوپر، تیل مہنگا ہوگا،
لیکن میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ میں آپ کو مزید اس آگ کی تپش سے میں بچا سکوں جہاں پر اچھا سر، اب تھوڑی سیاسی فرنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی. جب آئمہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ عطا تادڑ صاحب کا ایک رسپونڈ بھی آ گیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جو بات ہے بچوں سے وہ عید پر کروا بھی دی جائے گی اور وتھ فیو کنڈیشنز بچوں کو نائکاپ بھی دے دیا جائے گا، وہ پاکستان وزٹ بھی کر لیں گے. اب آپ بتائیں کہ یہ کیا اس کو پورا کریں گے اور بچوں کو ویزا دیا جائے گا؟ کیا یہ حکومت کی پریورٹی ہے یا نہیں، بس اس کو صرف ایک ٹویٹ کی حد تک رکھا جائے گا؟ مجھے صرف آپ نے میرے دو سوالوں کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا. وہی کہہ رہا ہوں، ان کے پاس ویزے تھے، ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، جو 7 دن کا پروسیس پہلے والے تھے، ٹھیک ہے نہیں رہے. پاسپورٹ تھے، نہیں مطلب کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد ہم دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں. سنیں نا بس ہے مشکوک، وہ جو چیزیں مشکوک بناتی ہے نا باتوں کو، میں وہ بتا رہا ہوں. پاسپورٹ بھی گم گئے، ویزے بھی گم گئے، نائکوپ تھا وہ بھی گم گیا. تو یار یہ تو سائفر والی کہانی ہو گئی ہے. پھر سائفر تو دیکھیں بہت ایک گم ہوتا ہے، ایک گم ہوتا ہے اور ایک گھما دیا جاتا ہے. تو سیدھی بات کریں، آپ نے آنا نہیں ہے، آپ نے صرف جو ہے ڈرامہ مچ. تو سر پھر ان کو ویزاز دے دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اپلائی تو کریں نا، آپ کا شو تھا اور آج سے 1 سال پہلے، کم و بیش 1 سال پہلے آپ کے شو میں نے یہ بات کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے، آپ ان کو ویلکم کریں گے. میں نے کیا بولا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے؟ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں کھانا بھی لے کے جاؤں گا. ہاں لیکن وہ آئیں گے، یاد ہے، لیکن وہ آئیں گے نہیں. آپ نے اس وقت کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے نائکوپ کے لیے اپلائی کر دیا. میں نے کہا ابھی تک نہیں ہوا. آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا. اچھا سر اب بتائیں، اب تو والدہ نے ٹویٹ بھی کر دی کہ بھئی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے اور پی ایم صاحب کو انہوں نے ٹیگ کر دیا. میری ہیلپ آپ اس کے بعد لے لیجئے جب وہ اپلائی کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ if they will apply they will be entertained positively اور اپنے باپ سے ملنے کی اجازت. یہ تو بہت آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے سر. لیکن آئے تو صحیح، چل آئے تو صحیح. آپ ویلکم کریں گے، آپ اپنی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ انہیں ویلکم کریں گے. اچھا سر اب بتائیے گا کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا اور میڈیکل بورڈ نے ان کا معائنہ بھی کر لیا ہے. اب اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے تو کیا حکومت اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی؟ جی سوزین، عدالتی حکم سر آنکھوں پر، اور عمران خان کو علاج معالجے کی تمام فیسلٹیز اور تمام سہولیات جو ہیں وہ ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ وہ ملیں گی. اور یہ اس بات کی دلیل اور تصدیق ہے کہ حکومت ان کی صحت پر کوئی سیاست نہیں کر رہی ہے. ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس کی پچھلی رپورٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے. اچھا فیملی اعتبار نہیں کر رہی نا؟ فیملی اعتبار نہ کرے تو فیملی پہ ہمیں بھی اعتبار نہیں. بیکاز فیملی جب اندر جاتی تھی تو بات کچھ اور ہوتی تھی، جب باہر آ کر کیمرے پہ بات کرتی تھی تو فیملی کچھ اور کہتی تھی. فیملی تو اب یہ بھی کر رہی ہے، فیملی تو یہ بھی کر رہی ہے، علیمہ باجی وہ چاہتی ہے یہ ہے کہ اب بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی بند کرا دیں.